قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجئے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ جیسے میں بات کر رہا تھا کہ بات میں نے کرنی تھی رجب اور شعبان کے حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کرتے، اور اسی حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری کیسی ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سخاوت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، رمضان کے مہینے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت دگنی ہو جاتی۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں جس طرح ہوا چلتی ہے اس ہوا کی تیزی سے بھی زیادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان میں سخاوت ہوتی تھی، چونکہ یہ مہینہ اللہ کی رحمت و برکت کا مہینہ ہے، تو جتنا اس میں انسان دے اللہ تعالیٰ اس کے مال کے اندر بھی برکت دیں گے اور اس کے لیے دنیا اور آخرت کا اس میں فائدہ ہوگا۔ تو جہاں ہم نے رمضان میں دینا ہے وہاں رمضان کی اس تیاری کے اندر، جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس رجب اور شعبان کی برکت کی دعا مانگ رہے ہیں، تو ہم ان اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی جتنی اس میں امداد کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ دعا کریں۔ جیسے میں یہ سائنٹسٹ کی ساری بات بتا رہا تھا کہ یہ کیلیفورنیا کے حوالے سے اور ہمارے ملکوں کے اندر بھی آج کہا جا رہا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد یہاں پر بھی آپ نے سنا ہوگا کہ زلزلے کے کچھ امکانات ہیں۔ اسی طرح امریکہ کی کچھ ریاستوں کے اندر کہہ رہے ہیں کہ زلزلوں کے کچھ امکانات ہیں، افغانستان، نیپال، یہ سارے حصے جو ہیں تقریباً یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ زلزلے کے امکانات ہیں۔ تو انسان بعض اوقات، میں نے جیسے کہا نا، ہم خبریں صرف سننے کے لیے سنتے ہیں، یہ ہو گیا یہ ہو گیا۔ کبھی بیٹھ کر رات کو سوچیں کہ اللہ جب وہاں کرنے پہ قادر ہے تو کیا اللہ ہمارے اوپر یہ قہر نازل نہیں کر سکتا؟ یہ اللہ کی برداشت ہے، حلم ہے کہ اللہ ہمیں برداشت کر رہے، ہمارے گناہوں کو اللہ نے برداشت کیا ہوا ہے۔ ورنہ گناہ تو ہمارے ایسے ہیں کہ زمین ہل جائے اور اللہ تھوڑی سی، انسان اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے، اللہ تھوڑا سا بس زمین کو جھٹکا دیتے ہیں، یہ جتنے عذاب آئے پرانی قوموں کے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا، دیگر قوموں پہ جو عذاب آئے، ان میں سے کہا جاتا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ سب سے زیادہ سخت عذاب جو ہے وہ زلزلے کا عذاب ہوتا ہے، کہ اللہ تھوڑی سی زمین کو ہلاتے ہیں، انسان کی اکڑ وہیں ختم ہو جاتی۔ قارون کے ساتھ کیا ہوا؟ مال و متاع کے ساتھ زمین کے اندر اللہ نے دھسا دیا۔ آگ آتی ہے ایک لپٹ میں سب ختم ہو جاتے ہیں، پانی کا عذاب ہوتا ہے ایک لپٹ میں سب ختم ہو جاتے ہیں، لیکن یہ عذاب آتا ہے کوئی مٹی کے نیچے دبا ہے، کوئی پتھر کے نیچے دبا ہے۔ تو اللہ سے حفاظت کی دعا مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو درگزر کرے، اور ہم مرنے سے پہلے جو بڑا زلزلہ ہے، جو زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم جس کو کہا جاتا ہے، اس بڑے زلزلے سے پہلے یہ چھوٹے نمونے ہیں جتنے یہ، اللہ اس میں ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق دے۔ تو ساتھی اس پہ جتنا اپنے رزق حلال سے توفیق کے ساتھ دے سکتے ہیں، انشاءاللہ جو بھی پھر سلسلہ ہوگا اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے، اور انشاءاللہ اگلے جمعہ اللہ سے بڑی امید ہے حضرت والد صاحب بھی آ جائیں گے، ان کے لیے بھی دعا کیے کرے اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے۔ سارے بیماروں کو، جتنے بھی گھروں میں ہسپتالوں میں لوگ بیمار ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ تمام کو شفائے کاملہ اجل مکمل عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مرنے والوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور جو یہ ترکی میں ہوا، شام میں ہوا، اور جو ساتھی جا رہے ہیں کام کرنے کے لیے، جتنے بھی مسلمان آرگنائزیشن ہیں، اور یہ جو بچہ ہمارا جانے والا ہے، کل بھی اس نے کہا تھا کہ میری سیفٹی کے لیے اور صحت کے لیے دعا کریں، چونکہ حالات کیسے ہیں آپ کو پتہ ہے، مشکلات ہیں، لیکن ایک جذبہ، ایک شوق پیدا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو برقرار رکھنے کی توفیق دے۔ تو ان کے لیے بھی دعا کریں، اور جتنی آرگنائزیشن کام کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ سب کو آسانیوں کے ساتھ اس کام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔